سعودی عرب کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 5 ٹرک پنجاب پہنچ گئے۔ سامان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کا سامان PDMA کے حوالے تقسیم 7 اضلاع میں ہوگی۔ امدادی پیکیجز میں 10,000 فوڈ باسکٹس اور 10,000 شیلٹر کٹس شامل ہیں۔ مریم نواز نے سعودی عرب کی بروقت امداد پر شکریہ ادا کیا، بھائی چارے کی علامت قرار دیا۔ سعودی قیادت کا ویژن مسلم امہ کے اتحاد اور ترقی کے لیے مشعل راہ ہے۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ ہیڈ پنجدن پر پانی کی آمد اور اخراج 6,09,000 کیوسک، ہیڈ تریمو پر بہاؤ 5,43,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ جلال پور پیروالا میں مقامی بند میں شگاف، درجنوں بستیاں زیر آب، لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ شاہ رسول اور بیٹ واہی کے زمیندار بند ٹوٹ گئے۔ شجاع آباد جلال پور پیروالا میں ایمرجنسی نافذ۔ جلال پور پیروالا شہر خالی کرنے کا حکم جاری، 5 ڈرون اور 50 کشتیاں ریسکیو کے لیے روانہ۔ اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح مزید بلند، جھنگ میں مزید 300 دیہات زیر آب، 2,81,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ عظمت پور مظفر گڑھ میں بند ٹوٹنے سے بستیاں زیر آب آ گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے فوری طور پر ملک میں زرعی ایمرجنسی اور سیلاب متاثرین کی بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کا مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ٹھٹھہ سیال میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، کہا وزیر اعظم سے درخواست کی ہے بے نظیر انکم پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مالی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسانوں کو بیج اور کھاد مفت یا آسان اقساط پر دیے جائیں۔ بات چیت کے دوران انہوں نے امید ظاہر کی وزیر اعظم میری تجویز پر غور کریں گے۔ چار ماہ سے جاری مونسون بارشوں، دریاؤں میں سیلابی کیفیت کے باعث صوبے بھر میں صورتحال سنگین ہے۔ سیلاب جنوبی پنجاب تک پہنچ چکا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا 42 لاکھ افراد، 4,335 دیہات اور ہزاروں ایکڑ پر فصلیں متاثر ہوئیں۔ 21,47,000 افراد اور 15.5 لاکھ مویشی محفوظ مقام پر منتقل کیے۔ کہا سیلاب متاثرین کے بعد پانی کسی کے اختیار میں نہیں، عام پانی نہیں بلکہ تیز بہاؤ والا پانی ہے، یہ خطرناک ہے۔ سرویلنس نظام فعال اور اینٹی ڈینگی اسپرے بھی جاری ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں، KP اور پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلیں سندھ میں داخل، کچے کے علاقوں میں سیلاب کا خدشہ، الرٹ جاری۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,90,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، سکھر اور کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب۔ انتظامیہ کی دریائی بیلٹ کے مکینوں سے علاقہ خالی کرنے کی اپیل۔ مکیش کمار چاولہ نے کہا سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ، کہا پنجدن اور گڈو بیراج پر ریلا پہنچنے سے صورتحال واضح ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے یونیسیف پاکستان کی نئی نمائندہ کی ملاقات، جس میں سیلاب متاثرین کی بحالی، صحت، تعلیم اور تحفظ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یونیسیف کی صحت، حفاظتی ٹیکوں، تعلیم، نفسیاتی معاونت میں خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا یونیسیف نے 5 متاثرہ اضلاع میں 5.5 لاکھ سے زائد افراد بشمول 4,20,000 بچوں اور 1,30,000 خواتین کو طبی سہولیات فراہم کی۔ نان فارمل ایجوکیشن سینٹر سے ہزاروں آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کے لیے سیف اسپیسز اور نفسیاتی مدد کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی براہ راست نگرانی میں گجرات میں سیلابی پانی کے نکاس میں بڑی کامیابی حاصل، شہر کا بڑا حصہ پانی سے کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے افسران اور عملے کو ہدایت دی گجرات سے سیلابی پانی کے مکمل انخلا تک فیلڈ میں رہیں۔ مدینہ سیداں کے حفاظتی بند میں شگاف کی وجہ سے نکاسی میں تاخیر کا سامنا، پانی کو سرکاری مشینری اور مقامی افراد کی مدد سے بڑسی ندی کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ عملہ مقامی آبادی کے ساتھ مل کر مزید پانی شہر میں داخل ہونے سے روکنے میں مصروف۔ اسٹاک ایکسچینج میں بلندی کا نیا ریکارڈ، معیشت کی سمت درست اور ترقی کا سفر جاری ہے۔ بازار حصص کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज बुलंदी के नए रिकॉर्ड कायम होने पर इत्मीनान का इजहार। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात से अमन को ख़तरा है। पाकिस्तान हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की आपस में जुड़े हुए हैं। पार्लिमानी सिफारतकारी से बाहमी एतमाद को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। इलाक़ाई अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मादर वतन की हिफाजत में पाक फ़ौज ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने कभी इंतहा पसंदी का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान ने मसाइल को हमेशा बातचीत से हल करने की कोशिश की। पाक भारत ताल्लुकात को दो कौमी नज़रिए के तनाजुर में देखना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मौजूदा भारतीय हुकूमत ने अक़लियतों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। और एशिया कप का मेला कल से दुबई और अबू धाबी में सजेगा। इफ्तिताई मैच अफगानिस्तान हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक। पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को दुबई में आमने सामने आएंगे। 2012 के बाद से पाक भारत सीरीज सिर्फ गैर जानिबदार मैदानों पर खेली जा रही है। आखिरी मुकाबला फरवरी में दुबई में भारत ने 6 विकेटों से फतह पाई। पिछला एशिया कप 2023 में भारत ने जीता था। फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी।